یہ بات شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی کہ میرے اندر بھی سندھی خون دوڑ رہا ہے. میرے بزرگ ٹھٹھا میں دفن ہیں اور ٹھٹھا سے پھر مائگریشن کر کے یہ پنجاب، اس وقت پنجاب تو نہیں تھا، یا سندھ تھا یا ہند تھا، تو بعد میں یہ مائگریشن کر کے شاہ جہاں کے دور میں گئے تھے. ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور کبھی علیحدہ ہو نہیں سکتے. شاہ لطیف دی دھرتی دے میرے معزز حضرات، یہ بات شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی کہ میرے اندر بھی سندھی خون دوڑ رہا ہے. میرے بزرگ ٹھٹھا میں دفن ہیں اور ٹھٹھا سے پھر مائگریشن کر کے یہ پنجاب، اس وقت پنجاب تو نہیں تھا، یا سندھ تھا یا ہند تھا، تو بعد میں یہ مائگریشن کر کے شاہ جہاں کے دور میں گئے تھے. تو ٹھٹھا ہمارے بزرگوں کی مزارات ہیں. اور جب بھی میں سندھ آتا ہوں، یہ خون کی کشش ہے یا آپ لوگوں کا محبت کا رویہ ہے کہ مجھے یہاں آ کر بے حد سکون ملتا ہے. اور یہ میں کسی کو اوبلائج کرنے یا خوش کرنے کے لیے نہیں بات کر رہا، کیونکہ ہمارا کلچر سندھ کا کلچر ہے. میں سرائکی علاقے کی بات کر رہا ہوں اور ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور کبھی علیحدہ ہو نہیں سکتے. جیسے بھی طوفان آئیں، جیسے بھی مسائل پیدا ہوں، سندھ میں ابھی تصوف کے گہرے اثرات ہیں اور صوفیہ کرام کا جو ہولڈ ہے، باوجود اس کے کہ اس کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہے، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ وہ کمی پیدا نہیں کر سکتے. میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے چند باتیں آپ سے کروں گا جو انسانیت کے ساتھ وابستہ ہے. اور صوفی سے بڑا انسانیت کو سمجھنے والا کہاں ہے؟ یہ کوئی رسم جو ہے انسانیت کے احترام کی، یہ صوفیہ نے نہیں بنائی. یہ اسلام کا بیسک فنڈامنٹل یہ پوائنٹ ہے. مثال دوں گا آپ کو. آقا علیہ السلام پر ایک عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو آپ نے پوچھا کہ اس گلی سے گزرتے تھے تو عورت گند پھینکا کرتی تھی، وہ آج اس نے گند نہیں پھینکا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت بیمار ہو گئی ہے. آپ فرمائے چلو پھر اس کی پہلے عیادت کر لیتے. اب اس سے بڑی توہین رسالت اور کیا تھی؟ لیکن میرا آقا اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے احترام انسانیت. میڈم لبنہ بہت خوبصورت خطاب کر رہی تھی. میں ان کو بتاتا چلوں کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قصبے کے ساتھ ایک اور قصبہ تھا جس پہ ہندو برادری رہا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، کیونکہ خواجہ صاحب کا جو اسٹیٹ کا نواب تھا وہ مرید تھا، تو اس کا ظاہر ایک اپنا انفلوئنس ہوتا ہے. روزہ ٹوٹ گیا، وہ جوڑا خوش ہو کے چلا گیا. تو علماء کرام جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ قبلہ عصر کا وقت ہے، آپ نے ایک ہندو جوڑے کے شربت پر آپ نے روزہ توڑ دیا. اور مولانا آپ فتویٰ دیں، میرے اوپر ناراض نہ ہوں، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے غلطی جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی. یہ آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ تو میں رکھوں گا، میں ہمیشہ ویسے بھی روزے سے ہوتا ہوں، اور کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا 60 آدمی کو کھانا کھلانا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 350 ملازمین صرف لنگر میں اسی ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو اس کے لیے 60 آدمی والی تو بات کوئی ہے، وہ تو بے معنی سی. اور بتائیں
انہوں نے کہا نہیں اسلام میں شریعت میں یہ دو چیزیں ہیں. حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا اگر اس جوڑے کا دل ٹوٹ جاتا میری شربت نہ پینے سے تو اس کی تلافی میں کیسے کرتا. لبنہ بی بی یہ ہے انسانیت کا احترام جو ہمارے صوفیہ نے کر کے دکھایا پریکٹیکل طور پر. اور خواجہ صاحب تو خواجہ صاحب کیا شاہ لطیف ہوں سچل سہی ہوں ہمارے جتنے بھی صوفیہ شعراء گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ انسانیت پر زور دیا ہے انسانیت کی بات کی ہے. ایسا فرماتے ہیں کہ رکھ تصدیق نہ تھی آوارہ کعبہ قبلہ دیر دوارہ مندر مسجد ہکڑو نور. یہ ایک صوفی کہہ سکتا ہے نا. اس کی توقع ہم ایک صوفی سے ہی کر سکتے ہیں. مولوی صاحب تو نہیں کہیں گے یہ بات.